ہیلی کاپٹر حادثے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے ہو جائیں تیار۔ سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے دوران چشم کشا انکشافات، منفی سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریوں کا فیصلہ۔ مہم میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے کارکن ملوث نکلے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جماعت کی حامی اداروں کے خلاف گھناؤنی مہم میں شامل تھے۔ سابق مشیر شہزاد اکبر سمیت 10 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ 22 لوگوں کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی طرف سے ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حکومت کی ڈٹھائی، سستے پیٹرول کی امید دلائی، پھر اچانک قیمت بڑھائی۔ اتحادی حکومت ڈرامے پر اتر آئی، خود فیصلے کر کے تو خود ہی کرتے رہے۔ پہلے سے بے تحاشا مہنگائی، عوام نے کھری سنائی۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے اضافہ، نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 43 پیسے کا اضافہ۔ اب ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے تانے بانے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے منہ موڑ لیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پیٹرول مہنگا کرنے پر ناراض۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کر دی۔ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سختی سے مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اچانک اضافہ، سابق صدر آصف علی زرداری بھی چپ نہ رہ سکے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر تشویش کا اظہار، کہا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے مگر مشاورت کے بغیر ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت میں عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں، جلد وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا۔ 30 برس سے 2 خاندانوں نے پاکستان پر حکومت کی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، پوچھنا چاہتا ہوں ملک کو وینٹیلیٹر پر کس نے ڈالا؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کی تنقید، کہا وزیر دفاع بھیکاریوں کی طرح پھرتا ہے، حکمرانوں کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، اینٹی امریکن نہیں ہوں۔ امریکی سفیر صوبوں کی حکومتوں سے ملتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، حساس ایریا پر کس معاہدے کے تحت دورہ کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری نے پھر سوال اٹھا دیا، کہا ہمارا سفیر دوسرے ملک کے حساس علاقوں میں نہیں جا سکتا۔ وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رانا ثنا کچھ عقل کرو، آپ کی ساری عمر گنڈا گردی میں گزری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نجی قرضے پر سود کی ممانعت کا بل متفقہ طور پر منظور۔ ایم پی ختیجہ عمر نے بل 2022 ایوان میں پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں سود کے خلاف قانون سازی کی گئی، دینی تعلیم کے ذریعے نئی نسل کو ایک سمت دی، عمران خان کے دور میں دین کا کام ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے مزید ریمانڈ کی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ، بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر پر چھاپا اور اہلیہ سمیت دیگر کی گرفتاری پر نوٹس، کل اجلاس طلب۔ وزیر داخلہ پنجاب کی شہباز گل پر تشدد سے متعلق عمران خان کے بیان کی تردید، کہا شہباز گل اڈیالہ جیل میں خیریت سے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ شہباز گل پر انگلی بھی اٹھائے۔ شہباز گل کو جیل میں برہنہ کر کے تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
عمران خان سے ملاقات کر کے بتاؤں گا کہ اصل حالات کیا ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل، جسر کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونا شروع۔ ریلا آج شام شاہدرہ کے مقام پر پہنچے گا۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی کے باعث تباہی مچ گئی۔ ڈی جی خان اور راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ موٹر وے M5 پر آئل ٹینکر اور مسافر بس میں خوفناک تصادم، حادثے میں 20 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید، مہم کے دوران کسی بھی پولیو ورکر کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے میچ، قومی ٹیم نے میزبان کو 315 رنز کا ہدف دے دیا۔ فخر زمان کی سنچری، بابر اور شاداب کی بھی شاندار بلے بازی، ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈ کی بیٹنگ جاری، 33 اوورز میں 5 وکٹوں پر 167 رنز بنا لیے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ شہدائے لسبیلا کے خلاف گھناؤنی اور بے حس سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے دوران چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے۔ منفی سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریوں کا فیصلہ۔ تحقیقات میں یہ پتہ چلا ہے کہ مہم میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے کارکن ملوث نکلے۔ اس پوری مہم میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں جماعت کے حامی اداروں کے خلاف اس گھناؤنی مہم میں شامل تھے۔ سیاسی جماعت کی اس مہم میں کچھ ہندوستانی اکاؤنٹس بھی ملوث نکلے۔ یہ مہم ایک ایسے وقت میں شروع کی گئی جب پوری قوم سیلاب اور ہیلی کاپٹر حادثے کے باعث ہونے والی شہادتوں پر غم زدہ تھی۔ اس غیر اخلاقی سازش سے اداروں، شہداء اور شہداء کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی۔ اس مہم کے کرداروں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ گھناؤنی مہم چلانے والوں سے تفتیش کے نتیجے میں ان کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر سمیت 10 افراد کے ناموں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے، 22 لوگوں کے نام ECL سے نکالنے، جبکہ 3 لوگوں کو ایک مرتبہ اجازت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ کابینہ کو وزارت موسمیاتی تبدیلی کی طرف سے ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں کابینہ کو بتایا گیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے پچھلے 10 سالوں سے پہلے 8 سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں شامل رہا، جو باعث تشویش ہے، جبکہ گلوبل وارمنگ گیسوں کے فضا میں اخراج میں ہمارا دنیا کا صرف 1% حصہ بنتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے وسائل کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے فوری طور پر تخفیف اور موافقت کے لائحہ عمل پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کابینہ میں تجویز پیش کی گئی کہ پاکستان کو درپیش مسائل پر آگاہی۔ کابینہ نے اتفاق کیا کہ ٹی وی چینلز پر پبلک سروس میسیجنگ کے دورانیہ کو ان مسائل کے تدارک کے حوالے سے مؤثر طریقے سے بروئے کار لائے جانے کو یقینی بنایا جائے۔ اسکول اور کالجز کے نصاب میں بھی موسمیاتی تبدیلی کی تعلیم کو شامل کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی پالیسیوں کے نفاذ کو بھی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ کابینہ نے متفقہ طور پر وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی سربراہی میں کابینہ کی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی، جس میں متعلقہ وزارتوں کے وزراء بھی شامل ہوں گے، جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے قلیل، وسط اور طویل المدتی منصوبوں پر
اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن کی طرف سے 35 ادویات کی قیمتوں MPR میں اضافے کی سمری متفقہ طور پر مسترد کر دی اور یہ ہدایت جاری کی کہ ادویات کی قیمتوں میں وفاقی کابینہ کی منظوری بغیر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر سمیت 10 افراد کے نام ECL میں ڈال دیے ہیں۔ بلیٹن میں آپ کو اس بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کی کہ حکومت کی ڈٹھائی سستے پیٹرول کی امید دلائی، پھر اچانک قیمت بڑھائی، اتحادی حکومت ڈرامے پر ہی اتر آئی، بے تحاشا مہنگائی پر شہریوں کی حکومت سے دہائی، حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمت 233.91 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 0.51 روپے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ اس کے بعد نئی قیمت 244.44 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کیروسین آئل 1.67 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 199.40، جبکہ لائٹ ڈیزل 0.43 روپے اضافے کے بعد 191.75 روپے کا ہو گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب ڈالر نیچے آ رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ IMF کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، گزشتہ حکومت نے IMF سے معاہدہ کر کے منہ موڑ لیا، حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بڑھا کر تقریباً 2500-2600 روپے لے آئے۔ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا وہ اب نئی چیز آ گئی ہے اور 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ 200 ارب روپے کا 2 مہینوں کے اندر آپ نے سوئی نیدن کے اندر نقصان کیا 2 سردیوں میں، جہاں پہ آپ نے LNG جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے بیچ دی $2 میں، $20 کی LNG خرید کے۔ جب ہسٹوریکلی آپ کو $4 کی LNG مل رہی تھی، آپ نے LNG وہ نہیں خریدی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم معاہدے نہیں کریں گے۔ شاہد عباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصے تک جیل بھی بھیج دیا آپ نے۔ دنیا کے سستا ترین ہم نے ٹرمینل لگایا، آپ نے کہا ہم پرماننٹ لگا رہے ہیں۔ ہر کوئی منسٹر PTI کا آتا تھا کہتا 15 دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا، کبھی بھی شروع نہیں ہوا 4.25 سال میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے کہ جس میں آپ نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا، جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروڈ کے ڈیزل کے معاہدے قطر سے کویت سے وہ چل رہے تھے۔ 10 بلین 10.3 بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزرو میں، اور 21 بلین کا اس سال 22-23 کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے۔ 2 بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا، 3 بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا۔ پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی بھائی، تو $48 بلین جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب IMF نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے IMF سے منہ موڑ لیا، آپ نے ان کے معاہدہ کر کے آئے، آپ نے بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پیٹرول مہنگا کرنے پر ناراض ہو گئیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ نواز شریف نے کہا کہ اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں
और मीटिंग छोड़ के वो चले गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होने की हैसियत से उन्होंने कहा कि हम सब इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं और आवाम को रिलीफ देना ही हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वज़ीर आज़म के साथ हैं और जल्द उनसे मुलाकात करूंगा, जिसमें मुआशी टीम के बारे में भी बातचीत होगी। तीस बरस से 2 खानदानों ने पाकिस्तान पर हुकूमत की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा है। पूछना चाहता हूं मुल्क को वेंटिलेटर पर किसने डाला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। एक बार फिर यू टर्न लेते हुए कहा कि अमेरिका के खिलाफ मैं नहीं हूँ, दोस्ती करना चाहता था। वज़ीर आज़म भिखारियों की तरह फिरता है। हुक्मरानों की जायदादें बैरून मुल्क हैं, एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है। इमरान खान ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका से है। अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को जंग में शिरकत के लिए धमकी दी थी। अमेरिका यूरोप को जानता हूँ, उनके पाँव में गिरेंगे तो हमें इस्तेमाल करेंगे, उनकी चमचागिरी करेंगे तो वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे। बदकिस्मती से जनरल मुशर्रफ ने इस वक्त घुटने टेक दिए, जिसकी सदा अभी तक मिल रही है। जंग में शिरकत पर पाकिस्तानी कौम ने भारी कीमत अदा की। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए खड़े हों तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इज्जत करेंगे। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर सूबों की हुकूमतों से मिलते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। हसास एरिया पर किस मुआहदे के तहत अमरीकी सफ़ीर जाकर दौरा करते हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा सफ़ीर दूसरे ममालिक के हसास इलाकों में नहीं जा सकता। हमारी हुकूमत में वज़ीर आज़म से कोई सफ़ीर नहीं मिलता। एक प्रोटोकॉल होता है। 4 महीने में जो मुल्क का हशर हुआ वो 3.5 साल में नहीं हुआ था। शीरी मज़ारी ने कहा कि इलेक्शन की तारीख दें, फिर कोई बातचीत होगी। 4 महीने में जो पाकिस्तान का हशर कर दिया वो 3.5 साल में भी नहीं हुआ था। उन्होंने ज़ेरे हिरासत पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के हवाले से बात करते हुए कहा कि निवाक्स लैंडलाइन पर दिए तो फिर फ़ोन क्यों चाहिए। राना साहब कुछ अकल करो, आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है। शीरी मज़ारी ने मज़ीद कहा कि कल परसों भी कोशिश की गई कि शहबाज गिल को अडियाला जेल से निकाल कर पिम्स लाकर तशद्दुद किया जाए। उनका कहना था कि अगर शहबाज गिल ने कानून के खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रखकर तशद्दुद नहीं कर सकते। शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उन्हें पानी नहीं मिला, सोने नहीं दिया गया। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया का क्या कसूर है। राना सनाउल्लाह, अल्लाह हम आपसे डरने वाले नहीं, हम इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। पंजाब असेंबली में निजी कर्जे पर सूद की ममानियत का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर करा लिया गया। MP खतीजा उमर ने पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन बिल 2022 ऐवान में पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि सूद का कारोबार करने वालों को रोज़े क़यामत काले बूम के साथ उठाया जाएगा। उनका कहना था कि सूद के कारोबार पर पाबंदी का क्रेडिट पूरे ऐवान और ख़ास तौर पर कायद इमरान खान को जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीनी तालीम की मॉनिटरिंग शुरू करने पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सूद के खिलाफ कानून साजी की गई, दीनी तालीम के जरिए नई नस्ल को एक समत दी। पंजाब असेंबली इजलास से खिताब में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान के दौर में दीन का काम हुआ। कश्मीर, फ़लस्तीन व शाम के मुसलमानों के साथ ज़्यादतियों पर बातचीत की गई। पहली जमात से BA तक मुफ्त तालीम और किताबें भी फ्री कर दी हैं। सरकारी स्कूल हों या यूनिवर्सिटियाँ हों, हमने दीनी तालीमात पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि सूद के खिलाफ भी कानून साजी की गई। दीनी तालीम के जरिए बेराह रवी से बचाकर पाकिस्तान की नई नस्ल को एक समत दी। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं।
جو ڈاکٹرز ایمرجنسی میں کام کرے گا اس کی تنخواہ 3 گنا کریں گے۔ پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ نابینا افراد کے لیے سکول بنائے۔ شہباز شریف نابیناؤں کو لاٹھیاں مارتے رہے، نوکروں پر سے پابندیاں اٹھا رہے ہیں اور نون لیگ سانپ بن کر نوکریوں پر بیٹھی تھی۔ نون وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر پر اسپیکر سبطین خان نے کہا کہ آپ عوام کی خدمت کریں گے تو دعاؤں کے ساتھ اجر بھی ملے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے مزید ریمانڈ کی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ، جبکہ بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا سنجیدہ معاملہ ہے، ملزم ہمیشہ عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر فاروق نے شہباز گل کی مزید جسمانی ریمانڈ اور شہباز گل کے مقدمہ کے خراج کی درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس عمر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ملزم کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، وہ پولیٹیکل فگر ہے، لیکن عدالت کے سامنے یہ بات بے معنی ہے، عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ جسٹس عمر فاروق نے مزید کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ سیشن عدالت ایک فارم موجود ہے کہ وہ سپروائز کر لے، سیشن عدالت دیکھے جوڈیشل مجسٹریٹ نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ ریمانڈ تو نہیں دیتی، تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، اسے سپروائز مجسٹریٹ نہیں کرنا ہے، ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں کہ وہ دیکھے کہ ملزم کا کتنا ریمانڈ دینا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر پر چھاپا اور اہلیہ سمیت دیگر کی گرفتاری پر نوٹس لے لیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے کل اجلاس طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی ولید اقبال اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں سیکرٹری انسانی حقوق، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر کو طلب کیا گیا۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد پولیس نے ان کے ڈرائیور کے گھر پر چھاپا مارا اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا تھا، بعد میں عدالت نے انہیں رہا کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ و جیل خانہ جات پنجاب محمد ہاشم ڈوگر کا اڈیالہ جیل کا دورہ۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی آمد پر صوبائی وزیر داخلہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ڈی آئی جی پنجاب جیل خانہ جات رانا عبدالرؤف بھی وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کے ہمراہ موجود تھے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چودھری اصغر نے وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے کہا کہ شہباز گل اڈیالہ جیل میں خیریت سے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ شہباز گل کو انگلی بھی لگائے، وہ وفاق کے قیدی ہیں، پنجاب حکومت ان کی سزاؤں میں کمی نہیں کر سکتی۔ راولپنڈی سینٹرل اڈیالہ جیل کے دورہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 40 سے زائد جیل موجود ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے جیل میں بہت سا کام کیا ہے، جیل میں سیکیورٹی اور کھانے کا اچھا انتظام ہے، قیدیوں کی 1 ماہ سزا معافی کا اعلان کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سے بات کر کے خواتین قیدیوں کے لیے فیملی رومز تعمیر ہوں گے، جو قیدی کام کریں گے اس کی اجرت دی جائے گی۔ پورے پنجاب میں 50,000 سے زائد قیدی ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، قیدیوں کو اپنے اہل خانہ کی طرح درست کریں گے۔ جیل خانہ جات فورس کو ایگزیکٹو الاؤنس دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز گل کو جیل میں برہنہ کر کے تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان سے ملاقات کر کے انہیں بتاؤں گا کہ اصل حالات کیا ہیں۔ الیکشن کمیشن میں کاف لیگ کے انٹر پارٹی الیکشن کیس اور چودھری شجاعت حسین کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے کیس میں وکیل نے وقت مانگ لیا۔ چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کے صدر کے عہدے سے ہٹانے اور کاف لیگ کے انٹر پارٹی الیکشن کیس میں سینیٹر کامل علی آقا، چودھری شجاعت حسین کے وکیل عمر اسلم، وفاقی وزیر صالح حسین اور فرح خان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل نے کہا کہ جو جواب جمع کرایا گیا ہے اس کی کاپی ابھی تک نہیں ملی۔ پرویز الہی کے وکیل نے الیکشن کمیشن کا آرڈر پڑھ کر سنایا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کو کیس سننے کا اختیار ہی نہیں۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ چودھری شجاعت کے وکیل کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا کیس سننے کا اختیار ہے، یہ دلائل دے کر ثابت کریں کہ الیکشن کمیشن اس کیس کو کیسے سن سکتا ہے، جبکہ ہم نے الیکشن کمیشن کا آرڈر عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ کیس سننے سے پہلے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار دیکھ لیا جائے
اور اس کیس میں ہمارے اعتراضات کو پہلے ہی سنا چاہے۔ دائرہ اختیار ہم پر دلائل دے دیتے ہیں اور یہ بھی دے دیں۔ رکن الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ بغیر درخواست دیے آپ کسی بھی بات پر دلائل دینا چاہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ پرویز الہی کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ہمارا موقف ہے کہ پہلے دائرہ اختیار کا معاملہ حل ہو جائے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے عام انتخابات کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے انتخابات اور ابتدائی اسکروٹنی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی، جبکہ سابق رکن قومی اسمبلی ریاض فتحیانیہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ریاض فتحیانیہ کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی نے امیدواروں سے غیر رسمی ملاقاتیں کی۔ کمیٹی نے ملک بھر سے انتخابی حلقوں اور امیدواروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کمیٹی حلقوں میں سروے، انٹرویوز اور پارٹی عہدیداروں کی رائے کی روشنی میں سفارشات مرتب کرے گی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی مختلف حلقوں میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اور خامیوں کی نشاندہی کر کے رپورٹ کے عدد کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی سفارشات مرکزی پارلیمانی بورڈ میں پیش کی جائیں گی۔ کمیٹی رپورٹ کی روشنی میں ٹکٹوں سے متعلق حتمی فیصلے کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت ایک بار پھر آبی دہشت گردی پر اتر آیا۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا۔ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی۔ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ 30,000 کیوسک سے زائد ہو گیا۔ بھارت نے دریائے راوی میں اچ بیراج سے 1,71,000 کیوسک پانی چھوڑا تھا۔ سیلابی ریلا آج شام شاہدرہ کے مقام پر پہنچے گا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی کے باعث تباہی مچ گئی۔ ڈی جی خان اور راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں میں ایمرجنسی کو نافذ کر دیا گیا۔ توسا شریف میں بڑے پیمانے پر دیہات اور بستیاں پانی میں گھر گئیں۔ رجحان کی رود کوہی میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ راجن پور میں داجل کو جام پور سے ملانے والا پل ٹوٹ گیا۔ میرپورہ سمیت درجنوں دیہات بھی زیر آب آ گئے۔ توسا میں انڈس ہائی وے کو ڈوبنے سے سندھ جانے والی ٹریفک رک گئی۔ بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے سے 3 لاشیں برآمد کی گئیں۔ ڈی جی خان اور راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت پر ریلیف آپریشن کو تیز کر دیا گیا۔ پنجاب کے ریسکیورز، ریونیو، ہیلتھ، لائف سٹاک اور دیگر محکمے کے ہائی الرٹ کر دیے گئے۔ کمشنر ڈی جی خان کا کہنا ہے کہ ڈی جی خان میں سیلاب سے متاثرہ بین الصوبائی شاہراہ پر ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ ڈی جی خان اور راجن پور میں ریسکیو آپریشن مکمل کر دیا گیا۔ ڈی جی خان اور راجن پور کے دونوں اضلاع میں 1000 خیمے نصب کر دیے گئے۔ فلڈ ریلیف کیمپ بھی 3 وقت قائم کر دیے گئے، جس میں 3 وقت کا کھانا اور ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کمشنر ڈی جی خان عثمان انور کے مطابق ڈی جی خان اور راجن پور میں امدادی سرگرمیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ مویشیوں کی ویکسینیشن کے لیے فکسڈ کیمپ کے علاوہ موبائل ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ سیلاب زدگان کے ضروری علاج معالجہ کی سہولیات کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے 41 خیمے اور 12,000 کلو گرام بنیادی اشیاء خورنوش اور اجناس ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ پاک فضائیہ کی پیرامیڈیکل ٹیم نے 410 مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے۔ پاک فضائیہ ضرورت مند خاندانوں تک اشیاء ضروریہ پہنچا رہی ہے جن کے گھر قدرتی آفت میں تباہ ہوئے ہیں۔
امریکہ نے سیلاب متاثرہ پاکستانیوں کے لیے $1,00,000 امداد کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈولن بلوم کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ڈیزاسٹر فنڈنگ سے فوری سامان کی خریداری میں مدد ملے گی۔ متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑے ہیں، شراکت داروں سے مل کر کام کریں گے۔ امریکی سفیر کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں شدید سیلاب سے ہونے والی تباہی سے متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑا ہے۔ US ایڈ پاکستانی متاثرہ آبادی کو $1,00,000 فراہم کرے گا۔ بین الاقوامی ڈیزاسٹر فنڈنگ سے فوری سامان کی خریداری میں مدد ملے گی۔ ڈولن بلوم کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ اس آفت کے نتیجے میں ایک تباہ کن جانی نقصان ہوا، بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں، روزگار اور اپنے گھروں کو کھو دیا۔ انسانی امداد کی کوششوں میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ موٹر وے M5 پر آئل ٹینکر اور مسافر بس میں ٹکر کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے، 6 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے بعد آئل ٹینکر اور بس میں آگ لگ گئی تھی۔ ٹریفک حادثہ جلال پور پیروالا اور اوچھ شریف کے درمیان پیش آیا۔ حادثے کے بعد موٹر وے پولیس اور ریسکیو عملے نے جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن کیا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے شکار ہونے والی بدقسمت مسافر بس لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ موٹر وے M5 پر بس اور آئل ٹینکر میں ہولناک ٹریفک حادثہ۔ وزیر لائف سٹاک سردار شہاب الدین خان سیہڑ کا حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صوبائی وزیر کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کی۔ سردار شہاب الدین خان سیہڑ کی جاں بحق افراد کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ انہوں نے حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں دہشت گردوں کی جانب سے انسداد پولیو مہم کے دوران فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گرد فائرنگ کرنے کے بعد فرار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ مہم کے دوران کسی بھی پولیو ورکر کو نقصان نہیں پہنچا۔ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی کسی نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں 15 اگست سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا اور 10 روز کے دوران 66 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ چیئرمین بلدیات پنجاب ملک حماد آوان اور چیئرپرسن لائنز کلب میڈیم حجاب مظہر کی دی ٹرسٹ سکول عامر ٹاؤن کیمپس آمد۔ دونوں مہمانوں نے پودا لگایا اور سکول کا وزٹ کیا۔ بہترین تعلیمی خدمات اور ہنرمندی پر انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ دی ٹرسٹ اسکول عامر ٹاؤن کیمپس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں نے مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لی، جس میں گرلز فاتحہ رہی۔ چیئرمین بلدیات پنجاب ملک حماد اوان کا کہنا تھا کہ تقریب میں فاتحہ پانے والوں کو اعزازی سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ میڈم حجاب مظہر کا کہنا تھا کہ میں MGF لائن حجاب مظہر ڈائریکٹر دی ایجوکیٹر شہر کیمپس آج یہاں پہ مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کی ہے اور دیکھ کے دل بہت خوش ہوا ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سکھایا جاتا ہے۔ یہاں ٹرسٹ اسکول میں جو کہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ ٹری پلانٹیشن بھی ابھی ہم نے کی ہے، پودے لگائے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہماری انوائرمنٹ کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے۔ اور بہت خوبصورت چیز یہاں جو مجھے دیکھنے میں آئی کہ پودوں کی نشو و نما بھی بچے ساتھ کرتے ہیں، جنہیں کہ گارڈننگ سکھائی جاتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بہت خوبصورت، طلباء و طالبات کے لیے بڑا خوبصورت طریقے سے اسٹیچنگ کا، گارڈننگ کا، الیکٹریشین کا، لائک بیسک سکلز۔ دی ٹرسٹ اسکول کی جانب سے بچوں میں پودے لگانے کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور سکلز پر خصوصی توجہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ دی ٹرسٹ اسکول پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میں آج میرا وزٹ تھا یہاں پہ، تو میں دیکھ کے بڑا انسپائر ہوا۔ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے اس ادارے کو مینج کیا ہوا ہے اور بچوں کو ماشاءاللہ جس طریقے سے ان کو گروم کیا جا رہا ہے اور ایک بیسک تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ہنرمندی جو سکھائی جا رہی ہے، میں اس سے بڑا انسپائر ہوں کہ بچے یہاں سے ٹرینڈ ہو کے نکلیں گے۔ جو ہماری بچیاں ہیں وہ جب یہاں سے ہنر سیکھتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آرٹ پہ کام کیا جا رہا ہے اور کھانے جو بنانے کے لیے وہ سکھائے جاتے ہیں، ساتھ ان کو جو سلائی کڑھائی کا جو کام سکھایا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیسک چیزیں جو جن کو ہم چھوڑ چکے تھے
تو یہ ایک لڑکیوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اور جس طریقے سے بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے یہاں پہ، اور جو بچے یہاں پہ فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو بچے یہاں پہ فیس دے کے حاصل وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ایک ان میں کوئی ڈفرنس نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ فری والے اور دوسرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی، کوہ نور نیوز۔ حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن تنخواہوں میں اضافہ، 15% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس اور پینشن میں 10% اضافہ، پنجاب اوقاف آرگنائزیشن میں مین و ان اپنانے کی منظوری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اوقاف ملازمین یومیہ اجرت سیکیورٹی گارڈز کی اجرت میں بھی اضافہ کیا گیا۔ سیکٹری اوقاف پنجاب نے منظوری دے دی۔ اوقاف امپلائز یونین پنجاب کے صدر محمد رفیق، جنرل سیکٹری محمد ہمایوں سمیت دیگر نے مزید اور دیگر عہدیداران یونین نے سیکٹری اوقاف میاں ابرار احمد اور ڈائریکٹر ایڈمن اوقاف واحد ارجمن ضیاء، ڈائریکٹر فائنانس اوقاف تجمل عباس رانا کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں سیکٹری اوقاف میاں ابرار احمد کی قیادت میں پنجاب اوقاف آرگنائزیشن بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ ملازمین اوقاف کے لیے 25% الاؤنس کی منظوری و دیگر مسائل بھی حل ہوں گے۔ لیسکو نے بلا تعطل بجلی فراہمی کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں 5 گرڈ سٹیشنز کی تعمیر کے لیے بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لیسکو نے بلا تعطل بجلی فراہمی کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں 5 گرڈ سٹیشنز کی تعمیر کے لیے بجٹ منظور کر لیا گیا۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ لیسکو نے بلا تعطل بجلی فراہمی کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ مختلف علاقوں میں 5 گرڈ سٹیشنز کی تعمیر کے لیے بجٹ منظور کر لیا گیا۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2022-23 کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے چوتھے اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 19 ارب 92 کروڑ 65 لاکھ 66 ہزار روپے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2022-23 کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے چوتھے اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 19 ارب 92 کروڑ 65 لاکھ 66 ہزار روپے کی منظوری اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ سنبل نے کی ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی عمران چٹھا۔ جی علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس بارے میں؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی عمران چٹھا۔ جی علی، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، آج پی این ڈی کے اجلاس میں 19 ارب 92 کروڑ 65 لاکھ 66 ہزار روپے کی اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے، جن میں سیاکو ڈی ایچ کیو یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹر کے لیے 99 کروڑ 14 لاکھ 64 ہزار روپے، فیصلہ آباد میں ہی اسی طرح کے کرکٹ سینٹر کے لیے 90 کروڑ 97 لاکھ 48 ہزار روپے رکھے گئے۔ پھر ضلع سیالکوٹ اور نارووال میں سڑک سیالکوٹ میں ڈسکا کا سمبریال 2 روایہ سڑک کے لیے جو 16 کلومیٹر طویل ہے، ترمیمی طور پر 1 ارب 67 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے۔ جی، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے اجلاس میں راول پنڈی میں کچہری چوک کی ری ماڈلنگ کی ترمیمی منظوری دی گئی ہے، جس میں 6 ارب 42 کروڑ 27 لاکھ روپیہ خرچہ ہے۔ جی، اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ علی عمران، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
آپ کو بتائیں کہ پی پی ایس سی سے نئے بھرتی ہونے والے 19 ایس ڈی او اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ایم ڈی واسا سے ملاقات. ایم ڈی واسا غفران احمد اور ڈائریکٹر ایڈمن محمد عرفان سے ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں. واسا نے پہلی مرتبہ پی پی ایس سی کی مدد سے ایس ڈی اوز تعینات کر دیے. ایم ڈی واسا نے کہا پی پی ایس سی کے ذریعے تعیناتی سے شفافیت کو تقویت ملے گی. نئے تعینات ہونے والے افسران کے لیے ایم ڈی واسا نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کا مزید کہنا تھا امید ہے نئے تعینات ہونے والے افسران واسا کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے. ڈائریکٹر ایڈمن واسا محمد عرفان کا کہنا ہے کہ واسا ایک پبلک سروس ڈپارٹمنٹ ہے، اس لیے عوام کے ساتھ بہترین نرم رویہ اپنانا ہوگا. نئے تعینات ہونے والے افسران کو واسا ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ دی جائے گی. نئے تعینات ہونے والے افسران میں سول انجینئر محمد نوید، حسنین مباسط، محمد اسامہ، محمد قاسم، محمد عدنان، احسن مجید، سعد احمد، نبیل شوکت، عمران طاہر، ماورا عطاریہ شامل ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل انجینئر محمد طلحہ اکرام، میکینیکل انجینئر محمد امین، محمد سرمد، بابر جمال، احمد حسن، سونیا نواز، سبینہ سلیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن حسن نواز ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی، کوہنور. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ منی لانڈرنگ پر قابو پانے کے مشن اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی شرط پر عمل درآمد کے لیے پاکستان آمد اور روانگی والے تمام مسافروں کے لیے کرنسی ڈیکلریشن لازمی قرار دے دی گئی. سول ایویشن اتھارٹی نے ایف پی آر کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈیکلریشن فارم پور کر کے ایئر لائن سٹاف کے حوالے کرنا ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق مسافر کو ملکی و غیر ملکی کرنسی کو ڈیکلریشن فارم میں ظاہر کرنا ہوگا. ایئر لائنز ٹکٹ بکنگ دفاتر میں بھی ان کی کرنسی کی ڈیکلریشن فارم کو مہیا کریں گی. مسافر پرواز میں چیک ان ہونے سے قبل فارم کسٹمر سٹاف کو جمع کروائیں گے. سول ایویشن اتھارٹی نے ملک کے تمام ایئرپورٹس پر آنے اور جانے والے پروازوں پر یہ اصول لاگو کر دیا. مسافر ڈیکلریشن داخل کیے بغیر نہ جہاز پر سوار ہو سکے گا اور نہ ہی ایئرپورٹ سے باہر نکل سکے گا. بلیٹن میں اب کچھ بات کریں ڈالر کی کہ انٹر بینک میں آج بھی ڈالر مزید سستا، روپیہ مزید مستحکم ہو گیا. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 98 پیسے کا اضافہ ہوا. کاروبار کے آغاز پر امریکی ڈالر کے سامنے روپے کی قدر میں 98 پیسے بہتری دیکھنے میں آئی، جس کے بعد ڈالر 213 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 49 پیسے سستا ہونے کے بعد 213 روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا، جو بعد میں 213.98 روپے پر بند ہوا. جمعہ کو ڈالر 215 روپے 49 پیسے پر بند ہوا تھا. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ملک میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ. سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,700 روپے بڑھ گئی. نئی قیمت 1,39,900 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 1,19,942 روپے ہو گئی. میانمار کی فوجی عدالت نے سابق رہنما آنگ سان سوچی کو کرپشن کے الزام میں مزید 6 سال قید کی سزا سنا دی، جس سے ان کی ابتدائی 11 سال کی قید کی سزا بڑھ کر 17 سال ہو گئی ہے. 77 سالہ آنگ سان سوچی کا دور حکومت گزشتہ سال 1 فروری کو فوجی بغاوت کے نتیجے میں ختم ہوا تھا، جس کے بعد وہ زیر حراست ہیں اور ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، بدعنوانی اور انتخابی دھوکہ دہی سمیت متعدد مقدمات چلائے گئے. مقامی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 11 سال قید کی سزا سنائی. امریکہ نے آنگ سان سوچی کی اس سزا کو انصاف اور قانون کی حکمرانی کی قرار دے دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے میانمار حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر منصفانہ طور پر حراست میں لیے گئے تمام جمہوری طور پر منتخب عہدیداروں سمیت آنگ سان سوچی کو فوری طور پر رہا کر رہا ہے. ایشیا کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے مابین میچ کے پہلے مرحلے میں تمام ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے. متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ایشیا کپ کے لیے
पाकिस्तान और भारत टीमें 28 अगस्त को एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। इससे कबल मैच से पहले मरहले के टिकट्स महज 3 घंटों में फरोख्त हो गए। मुंतजिमीन का कहना है कि प्लाटिनियम लिस्ट में शामिल टिकट जल्द फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। ताहम हुकाम का कहना है कि तवक्को है कि वो भी कबल अज़ वक्त फरोख्त हो जाएंगे। दूसरी जानिब एशिया कप के दीगर मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि सबसे कम कीमत के टिकट की मालियत तकरीबन 2500 दिरहम है। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। अरशद नदीम निजी एयरलाइंस की परवाज से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर जेवलियन थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया था, जबकि इस्लामिक यकजहती खेल में अरशद नदीम ने 88.55 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पाकिस्तान पहुंचकर अरशद नदीम का कहना था कि पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क के लिए 2 गोल्ड मेडल जीत सका। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद इंजरी हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की। कौम की दुआएं साथ रहें तो और भी गोल्ड मेडल जीतूंगा। नौजवानों से कहूँगा कि मेहनत करें, मेहनत रायगा नहीं जाती और फल मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एथलेटिक्स का कोई ग्राउंड नहीं। कोहिनूर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।